السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد چند روز قبل کراچی میں ایک بدنام زمانہ ذاکر کہہ لیں شیعہ کہہ لیں، اس نے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اللہ احکم الحاکمین نے ان سے یہ کام لیا کہ دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن مال و جان سب کچھ قربان کرتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کے اس باغ کی بڑی آبیاری کی ہے۔ ہمارے عرض ہندوستان میں زمانہ قدیم میں چونکہ پاکستان تو بعد میں معرض وجود میں آیا ہے، تاریخ میں اس پورے علاقے کو بلاد ہند کہتے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 23 صحابہ نے اپنا قدم رکھا ہے اور یہاں پہ اسلام کا پھیلنا انہی صحابہ کی مرہون منت ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ اور غلط تصور پیش کیا جاتا ہے
کہ بر صغیر میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا ہے. پوری کی پوری دنیا پہ اسلام کا پہنچنا یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے امت محمدیہ پہ عظیم احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، اور پوری کائنات میں سے بعد از انبیاء اس دنیا کا افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کی ایک وجہ ہے، اشارہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی خاطر مارے کھانے والے صحابہ بہت ہیں. شاید جس قدر اسلام کے لیے قربانیاں، اذیتیں اور تکلیفیں سیدنا عمار، سیدہ زنیرہ، سیدنا یاسر، سیدنا بلال، خباب، خبیب اور ان جیسے لوگوں نے کھائی ہیں، وہ شاید کسی اور کا ان سے سامنا نہ ہوا ہو. لیکن ابو بکر صدیق کائنات کا افضل ترین انسان کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں نے اسلام کو پیش کیا ہو اور اس کو اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے اسلام قبول کرنے میں تردد کا مظاہرہ نہ کیا ہو، تھوڑا سوچنے کا موقع. اس کائنات میں صرف ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے بلا چوں چرا میرے اسلام کو قبول کر لیا، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. جو صداقت صدیق میں پائی جاتی ہے کائنات کے کسی انسان میں نہیں ہے، اور اسی لیے ان کو لقب بھی صدیق کا ملا ہے. آپ صدیق بھی ہیں، عتیق بھی ہیں. صدیق کا مطلب صداقت والا اور عتیق کا مطلب آزاد ہونے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا تھا انت عتیق من النار، ابو بکر تجھے تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیا. ابھی دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں پانے والے ہیں یہ عظیم صحابہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، یہ ایک انتہائی عظیم، عجیب اور عظیم تر معجزہ ہے. ایک رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ کہاں، بیت اللہ کہاں، اور پھر بیت اللہ کہاں اور آسمانوں کی سیر کہاں، جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا اور اللہ اکرم الحاکمین سے ہم کلامی کا شرف، اور پھر لمحوں میں اور لحظوں میں پلٹ کے واپس آ جانا. کون مانتا ہے؟ کفار مکہ، قریشان، سرداران قریش اسی ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی بات ہاتھ میں آئے اس پیغمبر کی کہ ہمیں اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح جب معراج کا ذکر کیا تو وہی ہوا. کون مانتا ہے؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ حکم الحاکمین بات لفظ سبحان سے شروع کر. اس لیے قصہ معراج کی ابتدا ہی سبحان سے ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. ان لوگوں نے پہلے ابو بکر صدیق کو پکا کیا. یار مانتے ہو کوئی شخص رات کے ایک پہر میں یہاں سے اٹھ کے مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ جائے؟ مہینوں کا سفر. کہا یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ جدید دور تو نہیں تھا کہ طیارے اور سیارے تھے کہ جن سے لوگ اتنی تیز سفر کر لیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا اگر بات اس سے بھی بڑی ہوئی ہو. کہا وہ کیسے؟
کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اس سے بھی بہت لمبا سفر کیا ہے ایک ہی رات کے حصے میں، کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگے جاؤ پھر مکہ میں، جاؤ بیت اللہ کے صحن میں، وہی تمہارا ساتھی جس کی ہر بات تم مانتے ہو، وہ آج ایک عجیب ہی فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس بھی آیا ہوں، تو بتا پھر اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر بات میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے تو سچ ہے، بلا چوں چراں تصدیق کا جذبہ، یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑایا کرتے جو لوگ جن میں صداقت کا پہلو ہوتا ہے، ہیلے نہیں، بہانے نہیں، کوئی چیز پیش نہیں کرتے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بہت بڑا درس ہے میرے اور آپ کے لیے۔ صحیح حدیث مبارکہ پہنچ جائے، کوئی عذر نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی بہانے نہ تراشا کرو، عمل کی سستی اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو دل و جان سے یوں مانا کرو جیسے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ آپ سے قرضے کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا اور سخت الفاظ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ابھی تیرا اور میرا وعدہ وقت باقی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی ہے؟ اس نے کہا ختم ہو گیا ہے۔ کیسے باقی ہے؟ آپ گواہ پیش کریں۔ ایک صحابی یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے تھے، دوڑ کے آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں ابھی وقت باقی ہے۔ اب یہ بیچارہ خاموش ہوا، چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے جب میرا اور اس کا معاملہ ہوا تھا تو حاضر نہیں تھا، تو نے دیکھا نہیں، تو سنا نہیں، تو شاہد نہیں، حاضر نہیں، یہ تو نے گواہی کیسے دے دی کہ ابھی وقت باقی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے نا اس پہ گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ جیسا کائنات میں صادق و مصدوق کوئی نہیں آیا، میں نے آپ کی زبان سے سن کے گواہی دے دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، آج کے بعد تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی گواہیوں کے برابر ہو جائیں گی۔ صداقت کا جذبہ ہے نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اس کائنات میں اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان کی سیرت و صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پہلا شخص، پہلا آزاد انسان جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سفر میں، حضر میں، مرض میں، صحت میں، تنگی میں، اسر میں، یسر میں، اور مزے کی بات زندگی میں اور موت کے بعد مرنے میں اور جنت میں ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دیا۔ ان کی عمر بھی 63 سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے۔ آپ کے اوپر جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں میرے اوپر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ آپ بڑی خوبصورت انداز میں بدلے دیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک ہی شخص ہے اس کائنات میں کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا، اللہ قیامت کے دن دیں گے، وہ صرف ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کا پورا خاندان صحابی ہے، پورا خاندان مسلمان ہے۔ آپ صبح کو بھی جاتے ہیں، آپ شام کو بھی جاتے ہیں۔ ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں۔
حالانکہ شریف النفس عزت والا انسان اس معاشرے میں ہر شخص عزت کیا کرتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے آئے تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے چہرے پہ مارا تھا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ابو بکر کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، مارے کھائی۔ اور ہجرت حبشہ جب ہوئی، صحابہ تنگ آ کے حبشہ کی طرف نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلنے لگے، نکل رہے تھے بلکہ تیاری کر لی۔ ابن دغنہ ایک بڑا مشہور انسان ہے عربوں کا، ملاقات ہوئی، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آپ کی قوم نے اتنا ستایا ہے کہ میں بھی مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جانا چاہیے نہ نکلنا چاہیے، آئیں میں آپ کو اپنی امان میں رکھتا ہوں، آپ مکہ میں ہی رہیں گے۔ جا کے کفار مکہ کو کہا ابو بکر صدیق میری پناہ میں ہے، کوئی شخص ابو بکر صدیق کو ہاتھ نہ لگائے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے امان دے دی، امن دے دیا، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ابو بکر سب کے سامنے نماز نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ پڑھے؟ قرآن کی تلاوت نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ابو بکر نماز نہ پڑھا کرے، یہ ہماری شرط ہے۔ اس شرط پہ پورا اتر جائے تو ہم امن دیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل تھے، اتنے تقوی والے تھے، اتنی خشیت تھی، اتنی للہیت تھی، اتنا خوف خدا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں اتنا روتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں اتنا روتے تھے کہ سامنے پتھر دل بھی کوئی ہوتا تھا تو اس کا دل موم ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے رونے سے ہی ہمارے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ قرآن ہے کیا، کہ ابو بکر جیسا زیرک انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں نماز شروع کر دی، چند دن گھر میں پڑھی، پھر اپنے صحن میں مصلی لگا لیں۔ اب مکے کی عورتیں گزرتی وہ کھڑی ہو جاتی، مکے کے لوگ گزرتے وہ کھڑے ہو جاتے، اور وہی منظر ابو بکر کے رونے والا، اور ان کے دل پہ وہی اثر ہونے لگتا تھا اسلام کا۔ پھر یہ لوگ جمع ہو کے آ گئے، ابن دغنہ ہمارا عمل اس شرط پہ تھا کہ ابو بکر لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے تو نمازیں شروع کر دیں، انہوں نے تو تلاوت بھی شروع کر دی اپنے گھر کے صحن میں۔ ابن دغنہ آئے، اللہ پہ توکل کرنے والا انسان، اس کو اللہ کا یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل اپنے رب پہ ہے، اسے پتا ہے بچانے والی ذات میری خدا ہے۔ کہا ابن دغنہ تم اپنا امن واپس لے لو، میں سب کے سامنے تلاوت کروں گا، میں سب کے سامنے قرآن پڑھوں گا، میں سب کے سامنے نماز پڑھوں گا۔ یہ اگر میرا کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر میرا رب مجھے بچانے والا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ادھر سے ہجرت مدینہ اجازت مل گئی، صحابہ دھڑا دھڑ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، 3000 کے قریب غالباً گھرانوں نے ہجرت کی ہے، جیسا کہ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ابو بکر آپ نہ نکلیں، شاید اللہ آپ کو کوئی اچھا ساتھی دے دے۔ ابو بکر بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے، ان کو پتہ چل گیا آپ اپنے ساتھ مجھے لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں مل رہی، مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہے، نکل گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ نے دستک دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا اس وقت آنا ہمیں کھٹکا محسوس ہوا کہ آج کوئی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ تشریف لائے، کہا ابو بکر مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، میں بھی مکہ چھوڑنے لگا ہوں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اکیلے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا میں اکیلا نکلوں، اللہ نے حکم دیا ہے ابو بکر بھی میرے ساتھ جائیں، تیاری کریں۔ کہا تیاری میں نے کی ہوئی ہے، آپ میری تیاری دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔
بڑے ہی عقل مند، مکہ والوں کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اس نبی نے نکلنا ہے. کہا آج رات حملہ کرو، سارے قبائل اکٹھے ہو جاؤ، ہر جوان اپنے ہاتھ میں تلوار رکھے اور اس نبی پہ حملہ کرے تاکہ کسی ایک شخص پہ خون نہ آئے. سارے کے سارے جب شامل ہوں گے اور شریک ہوں گے، کسی کے ہاتھ پہ خون ہوگا ہی نہیں، یہ کیا کر لیں گے ہمارا قریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو گھر بلایا، کہا علی میں نے نکلنا ہے، آپ میرے بستر پہ سو جائیں، میری ہی چادر کر لیں، اور آپ کو اس لیے پیچھے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں تو نے کل واپس کرنی ہیں. اللہ کا الحاکمین نے اشارہ دے دیا، لوگ باہر جمع ہیں، گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، بس عقیدہ میرا بھی مضبوط ہو، عقیدہ آپ کا بھی مضبوط ہو. ہمارے عقیدے کی اللہ کی قسم کمزوریاں ہیں، وگرنہ پہاڑوں جیسا ایمان رکھنے والے جانتے ہیں جہاں کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہوتا وہاں اللہ بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا، اور جہاں اللہ کا الحاکمین نقصان کرے کوئی بچا نہیں سکتا. آگ نہیں جلا سکی ابراہیم علیہ السلام، چھری نہ ذبح کر سکی اسماعیل کو، سمندر نہ ڈبو سکا موسیٰ علیہ السلام کو. رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا میرے نبی ایک مٹھی لے لو مٹی کی، اس مٹی کو ہوا میں اڑانا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں کو بند کرنا میں خدا کا کام ہے. نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اپنا غلام بھی ساتھ لے لیا. کہا مناسب ہے، اب ہمارا پیچھا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ وزیر دے تو ایسے، مشیر دے تو ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جنت میں بھی 2 وزیر ہیں اور میرے دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں. میرے جنت کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور دنیا میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. وزارت، مشورے دینے والے. کہا ہمارا پیچھا ہونا ہے، بہتر ہے ہم اپنا بچاؤ کریں. اللہ کے نبی کو لیا اور غار ثور، جن لوگوں نے دیکھا ہے بڑا کٹھن سفر ہے. 3 دن تک ابو بکر صدیق غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، رفاقت ہے. اللہ نے آپ کو ایسی صحبت عطا کی ہے، لوگ آپ کے پیچھے ہیں. 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا ہے. انہوں نے اگلے دن دیکھا تو آپ کے بستر سے علی اٹھ رہے تھے، ہکے بکے رہ گئے. فوراً دوڑے ابو بکر صدیق کے گھر میں. سیدہ اسماء کھڑی تھی. کہا کدھر ہے تیرا بابا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کدھر ہے پیغمبر؟ کہا مجھے نہیں پتا. ابو جہل بدبخت نے ایسا تماچا مارا تھا اسماء کو کہ اسماء کے کان سے خون نکلنے لگ گیا تھا، گر گئی تھی. اس گھرانے نے اسلام کے لیے اللہ کی قسم سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے. ایسی ذات، پورا مکہ آگ لگ گئی ہے مکہ میں کہ نبی نکلا کیسے ہمارے ہاتھ سے، تلاش میں نکلو، جو پکڑے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا. لوگ دنیاوی لالچ میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہیں. اس خوف میں، اس جنگی حالت میں اور اس کٹھن مرحلے میں 3 دن تک ابو بکر صدیق کی بیٹی اللہ کے نبی کو غار ثور میں جا کے کھانا پہنچایا کرتی ہیں. جب آپ نکلنے لگے تو ابو بکر نے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر رکھا تھا، کوئی چیز نہ ملی کہ جس میں رکھ لیں. اسماء نے اپنا دوپٹہ پکڑا، اپنے دوپٹے کو 2 ٹوٹے کیا اور ان میں یہ چیزیں باندھ کے اپنے باپ کو پکڑا دی.
ابو بکر صدیق نے اس دن ان کو لقب دیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین، ان کا نام آج کتابوں میں ذات النطاقین ہے کہ تو نے اپنے دوپٹے کو اللہ کے نبی کے لیے پھاڑ کے کیسے کیسے جذبے پیش کیے۔ اس دوپٹے میں ہی بعد میں اللہ کے نبی کا کھانا پہنچ رہا ہے 3 دن تک غار ثور میں، اور یہ وہ شرف ہے اس صحابی کا جو کسی کو شاید نصیب نہ ہو سکے۔ تلاش کرتے کرتے ایک غار ثور کے دامن میں جا کے پہنچا ہے، پیشاب کر رہا تھا اور اس پیشاب کے چھینٹے غار ثور کے دروازے پہ پہنچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کہنے لگے اگر یہ شخص نیچے بیٹھ گیا نا اس نے ہمیں دیکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور ایسی آیت ہے اور یہ ایک ایسی شان ہے جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا تو یہ سوچتا ہے کہ غار میں 2 بیٹھے ہیں؟ 2 نہیں، تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اسی طرح اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بڑا شرف دیا۔ 3 دن بعد اپنے غلام کو کہا لاؤ وہ اونٹنیاں جو میں نے اس ہجرت کے سفر کے لیے خصوصی طور پہ تیار کر رکھے ہیں۔ ان اونٹنیوں پہ سفر ہوا ہے۔ ہجرت کا سفر ابو بکر کا میرے نبی کے ساتھ ہے، مکہ میں ابو بکر ساتھ ہے، مدینہ میں ابو بکر ساتھ ہے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی غزوہ نہیں، وہ بدر کا ہو، وہ احد کا ہو، وہ حنین کا ہو، وہ خیبر کا ہو، وہ خندق کا ہو، اوتاس کا ہو، وہ جو بھی تھا، ایک ابو بکر وہ ذات ہے جس کو ساری کی ساری جنگیں اپنے نبی کے ساتھ لڑنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ ابو بکر کے شان کو کون پہنچے؟ سفر جاری ہے، مدینہ پہنچے، رستے میں جہاں پڑا ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر نکل کے جائزہ لیا کرتے تھے، کوئی دشمن تو نہیں ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور پھر گھوم پھر کے بکریوں کو تلاش کرتے، بھوک لگی ہوئی ہے، بکریوں کے چرواہے سے دودھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ اور یہ شرف جو اللہ کے نبی نے ایک عام امتی کے بارے میں کہا تھا، جو میرے کسی امتی کو کھانا کھلا دے گا اللہ جنت کے اس کو کھانے نصیب کرے گا، جس ابو بکر نے نبی کائنات کو کھانے کھلائے ہوں گے اس کا شرف کتنا ہو، اس کی شان کے کیا کہنے۔ مزے کی بات ہے ابو بکر صدیق بھی انتہائی خوبصورت انسان تھے، بڑے سنجیدہ، بڑے باوقار، جس شخص نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کوئی برا کام نہ کیا، شراب نہیں پی، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، تاجر تھے، تجارت بڑی مشہور تھی، تجارت میں برکتیں بھی بڑی تھیں۔ میرے نبی کا بھی کیا بات ہے، آپ اتنے عاجزی، اتنے انکساری والے، مدینہ والے نکل نکل کے میرے پیغمبر کا انتظار کرتے تھے۔ 3 دن ہو گئے انتظار کرتے کرتے، شام تک لوگ نظریں بچھا کے کھڑے رہتے اور شام کو بڑے افسردہ ہو کے پلٹ جایا کرتے تھے۔ آج دیکھا لوگوں نے کہ دور سے کسی مسافر کے آنے کی اور دور سے گرد و غبار کے اڑنے کی ایک پشین گوئی نظر آ رہی، خوش۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ پہنچے نا تو لوگ پہلے ابو بکر سے مصافحہ کرتے تھے، پہچان نہ سکے اللہ کے نبی کون ہے۔ عاجزی، انکساری، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کا جذبہ اور انداز اس طرح ہونا چاہیے۔ ہر چیز سیکھنی ہے تو اپنے پیغمبر سے سیکھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں باہر سے آنے والا بندہ جب ہم اپنے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے پہچان نہیں سکتا تھا نبی کون ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے صحابہ کے آگے نہیں چلے۔ آج جس کو 2 ٹکے کی کوئی اللہ تعالیٰ دولت دے دے وہ سمجھتا ہے میں آسمان پہ چڑھ گیا ہوں، پوری کائنات کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سردار ہوں لیکن میرے اندر کوئی فخر اور تکبر کی بات نہیں۔ آپ نے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے میں پیغمبر ہوں، میرے ساتھ پہلے مصافحہ کر لیں۔ ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں، سیاسی سے بندے ہیں، میرے گھر میں آئے، ساتھ ان کے باڈی گارڈ بھی تھے، جیسے دنیا داروں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں داخل ہوا، سلام بلایا، دائیں جانب سے میں نے سلام لینا شروع کر دیا، اس کے نوکر چاکر بیٹھے تھے۔
تو اس سے پہلے کوئی ہماری 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو جب میرے گلے لگا تو مجھے کہنے لگا لگتا ہے قاری صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مجھ سے سلام کیوں نہیں لیا. میں نے کہا نہیں جناب بڑی اچھی طرح پہچانا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت ہے کہ مصافحہ دائیں جانب سے شروع ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تو وہاں سے شروع کیا. ہمارے اندر یہ جو جذبہ ہے نا تھوڑا بڑا ہونے کا اور اپنے آپ میں کچھ بننے کا، اس کو مٹنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آسمان سے بادل ہٹا، گرمی ہوئی، ابو بکر صدیق اٹھے، اپنی چادر اتاری، اور چادر اتار کے جب میرے پیغمبر پہ سایہ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا یہ ابو بکر ہے، یہ نبی کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کچھ سٹیجوں سے یہ بڑی آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چادر کھولی. بڑی مشہور روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ہم 2 نمبری نہیں کرتے کہ یہ روایت ان کے حق میں ہے تو اس کو بیان نہ کیا جائے. آپ نے چادر کھولی، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، ادھر سے علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ نے چادر میں علی کو بھی کر لیا اور یوں چادر کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو پاک کر، ان کو رفعتیں دے، ان کو عظمتیں دے. لوگ یہ بڑی روایت بیان کرتے ہیں، بالخصوص ہمارا ایک مخصوص طبقہ، کہ اللہ کے نبی کی چادر میں جو آئے تھے وہی 5 تک پاک تھے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں مانتے. لیکن بدبخت یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی چادر میں آنے والے تو بخشے گئے، جس کی چادر میں اب اللہ کا نبی آیا ہوگا اس کی کتنی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کائنات کی صرف تو ایک ایسی عورت ہے کہ تیری چادر میرے اوپر ہو نا، باقی بیویوں کی چادر میں جبریل میرے پاس نہیں آتے، لیکن تیری چادر ہو تو جبریل آ جاتا ہے میرے پاس، میرے اوپر وحی اترتی ہے تیری چادر میں. ابو بکر صدیق کے پورے گھرانے کی اللہ کی قسم عظمتیں ہیں، نہیں مانتے بدبخت، پتہ نہیں کیسے ان کا ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں. بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذہن میں اور جس کے بعد دل میں صدیق نہیں، اس کے دل میں اللہ کی قسم ایمان ہی نہیں. ابو بکر صدیق کو نکال کے کیا شان ہے. ایک دفعہ ایک یہودی بدبخت تھا اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ بڑا فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا رب بڑا فقیر ہے. یہ یہودی کائنات کی ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ نبیوں کے گستاخ تو ہیں ہی ہیں، یہ رب کے بھی گستاخ ہیں. ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، انہوں نے تھپڑ جاڑ دیا، چنگا ٹھہر دیا کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس آ گئی. اللہ اکبر، عدالت ہو تو ایسی اللہ کی قسم. فرمایا ابو بکر تو نے تھپڑ مارا ہے اس کو؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر میں نے مارا ہے. کس لیے؟ کہا اس نے یہ گستاخی کی ہے رب کی شان میں، اور اس بدبخت نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کرو، اس کو تھپڑ جو تو نے مارا ہے گواہ پیش کر کے اس نے اس وقت اس طرح کی بات کی تھی. کہا اللہ کے نبی وہاں پہ سارے یہودی کھڑے تھے، یہودی میرے حق میں تھوڑا گواہی دیں گے. فرمایا ابو بکر یہ شریعت کا حکم ہے، اگر تو گواہ پیش نہیں کرتا اپنا چہرہ آگے کر، یہ یہودی تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے گا. ابو بکر کے پاس گواہی کہاں ہے؟ یہودی تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے والے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ میری بات پہ، فرمایا تیری بات نہیں، مجھے تیری بات پہ کوئی جھول اور ڈول نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے، یہ پورا ہوگا. اپنا چہرہ آگے کرو، شریعت کا حکم ہے بدلا. ابو بکر صدیق تیار ہو رہے ہیں، جبریل قرآن لے کے آسمان سے آ گئے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان بدبختوں کی بات سنی جنہوں نے یہ کہا تھا اللہ فقیر ہے. میں رب گواہی دیتا ہوں ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں، میں خود خدا گواہ ہوں.
کیا جانتے ہیں لوگ ابو بکر کی شان؟ آپ کی بیٹی پہ الزام لگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی عظیم عورت ہے بھی؟ 1 مہینہ تک میرے پیغمبر پریشان رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ افک، غزوہ بنی مستلق سے واپسی والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک جگہ پہ ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ قضائے حاجت کے لیے دور نکلیں، واپسی آ کے دیکھا تو گلے پہ ہار نہیں ہے، سوچا کہ شاید میرا ہار وہاں پہ گر گیا ہوگا، نہیں شادی ہوئی تھی، ہار تلاش کر رہی ہیں، ادھر سے قافلہ نکل۔ صحابہ نے ڈولی اٹھائی، وہ بڑی وزنی ہوتی تھی، اور صدیقہ خود فرماتی ہیں میں اس وقت تھی بھی بالکل جوان سی لڑکی، میرا وزن بھی کوئی نہیں تھا، بالکل ہلکا پھلکا سا جسم تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا میں اندر ہوں ہی نہیں۔ ڈولی اٹھا کے انہوں نے رکھی، قافلہ نکل گیا۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتا ہے؟ اپنی بیوی کو جنگل میں رات کے پہر اکیلے میں، کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کے چھوڑ گئے تھے؟ بدبختوں لوگوں کے عقیدے برباد کرتے ہو تم۔ قافلہ نکل گیا، عائشہ صدیقہ آ کے دیکھتی ہیں تو پریشان۔ وہ اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہی ہار تھا، وہ ہار تو مل گیا لیکن قافلہ کھو بیٹھی، بیٹھ گئی۔ پردے کے احکامات ہیں، پردہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک شخص کو پیچھے رکھا کرتے تھے جو قافلہ گزر جانے کے بعد اگلے دن آتا تھا، تاکہ رستے میں کوئی چیز گر پڑی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ یہ سارے مسائل حل کرتا ہوا قافلے کو آگے ملتا تھا۔ اس موقع پہ صفوان بن معطل ہے، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مستلق کا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عورت بیٹھی ہے، قریب آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو اماں جی ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں، طاہرہ مطہرہ ہے، زوجہ رسول ہے۔ مانتے نہیں بدبخت۔ آپ کو اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، تو جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ تجھے اللہ کے حکم سے جبریل شادی سے پہلے جنت کے لباس میں لپیٹ کے آ کے مجھے دکھا گیا تھا کہ آپ کی شادی اس سے ہونے والی ہے، نکاح بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم صفوان نے میرے ساتھ بات نہیں کی، عزت دار، حیا دار، غیرت والے، ایمان والے۔ آج اللہ امت مسلمہ کو وہ غیرت دے جو اللہ نے قرون اولیٰ اور قرون مفضلہ کے لوگوں کو دی ہوئی تھی۔ آج نظریں چرا چرا کے جو غیر معرفوں پہ جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خنزیر کے لتھڑے ہوئے گوشت میں ہاتھ مار لو، اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی غیر محرم سے تمہارا ہاتھ لگ جائے۔ بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی بات پڑھی ہے، وہ ویسے ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا عام ہے، کسی غیر محرم عورت کے سر پہ کسی بوڑھے آدمی کو بھی ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، بالخصوص پیری مریدی کے سلسلے میں۔ بات نہیں کی، اونٹ بٹھایا اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، میں اونٹ پہ بیٹھی، صفوان نے لگام پکڑی، پلٹ کے نہیں دیکھا، اور یوں ہی چلتے چلتے جس جگہ پہ قافلہ آ کے رکا تھا صفوان بن معطل اور میں اس وقت پہنچے جب دوپہر کا وقت ہے اور لوگ آرام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق، اس کی نظر پڑ گئی۔ منافقوں کو اسلام پہ حملہ کرنے کے بہانہ چاہیے بس، کہ جیسے کمزور ایمان والوں کو مولویوں پہ حملہ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، مولویوں پہ، اماموں پہ، قاریوں کو بس تھوڑا سا موقع بنے صحیح، ایسے نشتر برساتے ہیں جیسے آپ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ بات الزام دھر دیا اس بدبخت نے کہ عائشہ نے صفوان کے ساتھ برا تعلق قائم کیا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ گواہ بھی تیار کر لیے، ان گواہوں نے تو اتنی گواہی دی ہوگی کہ ہم نے بھی دیکھا ہے،
دیکھا کیا تھا؟ ان کو آتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن بات یوں پھیلی. بڑا مشہور یہ واقعہ ہے اور بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن بات میں یہ کرنا چاہتا تھا. 1 مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی پریشان ہیں، عائشہ پریشان ہیں، بستر پہ گر گئی، بیمار ہو گئی، بخار چڑھ گیا، مرض اتنا بڑھ گیا، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے بولنا ختم کر دیا، لوگوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں، بتاؤ میں عائشہ کو نکاح میں رکھوں یا اپنے نکاح سے آزاد کر دوں؟ کیسے کہہ دیتے ہو اللہ کے نبی عالم الغیب ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا بھی نہ تھا. روتی تھی، میں اپنے رب سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے پیغمبر کو کوئی خواب تو دکھا دے. نبیوں کے تو خواب بھی سچے ہوتے ہیں. میرے پیغمبر کو خواب آ جائے کہ میں بری ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میرا صفوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1 مہینہ گزر جانے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرماتی ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ خواب آ گیا، لیکن اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب آپ نے داخل ہوتے ہی کہا عائشہ کوئی گناہ کر بیٹھی ہو تو مجھے بتا دو، میں اللہ سے تیرے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہوں. کہتی ہیں میں نے چہرہ پھیر لیا. اماں جی میری طرف سے جواب دو نا. فرمایا بیٹا میں کیا بول سکتی ہوں؟ ابا جی آپ بتا دیں. بیٹا میں کیا بول سکتا ہوں؟ خاموشی ہے. فرمایا عائشہ بولتی نہیں ہو. کہا اللہ کے نبی آپ میرے سرتاج رسول ہیں، آپ میرے سر کا تاج ہے. آج مدینے کی فضا یہ بتاتی ہے اگر عائشہ یہ کہہ دے کہ اس نے یہ برا عمل کیا ہے آپ سب مان جائیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں اس گناہ سے پاک ہوں تو شاید آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا مرض، اتنی وبا اور اتنی فضا اور اتنی افواہ پھیل چکی ہے کہ شاید آپ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن میں اپنے رب کے سامنے وہی شکوہ کرتی ہوں جو سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کے گم ہونے پہ کیا تھا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اب اللہ ہے جو میرے غم کا مداوع کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. میری تو بڑی امید تھی آپ پہ. کہتی ہیں میں ادھر، اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے ہیں خاموش. ایک دم کیا ہوا، آپ کا چہرہ بدل گیا. جانتی تھی یہ چہرہ جب بدلتا ہے تو قرآن اترتا ہے. قرآن اترا، جبریل آئے، 10 آیتیں صدیقہ کائنات کی شان میں نازل کر دیں. اللہ کے نبی کا چہرہ کھلا، جبریل واپس گئے، وحی کا زور ٹوٹا، پسینہ صاف کیا اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری برات کے لیے 10 آیات نازل فرما دی. ادھر ابو بکر کی گواہی بھی اللہ آسمان سے دیتا ہے، ادھر ابو بکر کی بیٹی کی گواہی بھی اللہ آسمان سے دیتا ہے. جرید پہ الزام لگا تھا تو دودھ پیتا بچہ بولا تھا. سیدہ مریم علیہ السلام پہ الزام لگا تو گود میں دودھ پیتا بچہ بولا تھا. 4 بچے بولے ہیں بچپن میں، لیکن عائشہ کیسی عظیم عورت ہے کہ جس کی گواہی اللہ اکرم الحاکمین نے خود عرش معلیٰ سے نازل فرمائی. تو بہرحال بھائیو، ابو بکر صدیق اور آپ کا خاندان پورے کا پورا، اللہ کی قسم، جب مکہ میں آپ نے اعلان کر دیا نا معافی کا، ابو بکر صدیق کے باپ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. ابو بکر اپنے باپ کو پکڑ کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے سامنے لائے، کہا میرے سردار میرے باپ کو کلمہ پڑھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اتنی تکلیف کیوں کی ہے، مجھے بتا دیتے میں تیرے گھر میں جا کے تیرے باپ کو کلمہ پڑھا دیتا. شان ہے، عظمت ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ ہمیں ان عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ اکرم الحاکمین بالخصوص ہمارے دلوں میں 10 مبشرہ صحابہ، خلفائے اربعہ اور آپ کے